اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کے 9ویں رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، ہر امت کے لیے بندگی کی ایک راہ مقرر کر دی گئی ہے، لوگوں اس میں نہ میخ نکالو، نہ اعتراض رکھو اور نہ ہی فضول جھگڑا کرنا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن تم میں فیصلہ کر دے گا۔ افسوس کہ لوگ اس راہ کو چھوڑ کر ایسوں کی بندگی کرتے ہیں جن کی ان کے پاس نہ سند ہے نہ کوئی دلیل ہے۔ جب ان کے روبرو اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے چہرے حبس باطنی سے سیاہ ہو جاتے ہیں، انجام کار انہیں آگ کا ایندھن ہی تو بننا ہے۔ پھر سورہ حج کے 10ویں رکوع میں اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے سوا تمہارے معبود بنے بیٹھے ہیں وہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ چھڑا نہیں سکتے۔ یاد رکھو کائنات میں صرف اللہ ہی غالب اور طاقتور ہے۔ ایمان والوں کا یہی کام ہے کہ رکوع کریں، سجدہ کریں، اپنے رب کی بندگی کریں، بھلائی کریں تاکہ ان کے ساتھ بھی بھلا ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ احکام الہی بجا لانے میں اپنی جان اور مال سب کچھ لگا دو، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا اور تمہارا نام مسلم رکھا۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے ہدایت دی، اور اب مسلمانوں کا فرض ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیکھ رہے ہیں آنے والوں کو بھی سکھا دیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کو مضبوط پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وہی تمہارا کارساز ہے، مالک و مددگار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صحیح بات چل رہی تھی، اختتام حق کے دفاع کہ کسی پارٹی کا ریٹن سٹیٹمنٹ دینے کا حق ختم کر دیا جاتا ہے، اسٹرک آف کر دیا گیا کسی پارٹی کا رائٹ کہ اب ریٹن سٹیٹمنٹ آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر کسی پارٹی کو جو ڈیفنس کے لیے آنا ہے اس نے عدالت جواب دعویٰ داخل کرنے کا حکم کر دیتی ہے اور وہ جواب داخل کرنے میں تاخیر کرتا ہے تو مناسب موقع دینے کے بعد عدالت اس فریق کا جو رائٹ ٹو ڈیفنس ہے ریٹن سٹیٹمنٹ کے ذریعے اس کو ختم کر کے اس کے خلاف فیصلہ صادر کرتی ہے، یا کوئی دیگر مناسب حکم جو عدالت بہتر سمجھتی ہے۔ انڈر آرڈر 8 رول 10 مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 صادر کر سکتی ہے۔ اب آرڈر 8 رول 10 سی پی سی 1908 ہمیشہ اس وقت اپلائی ہوتا ہے جب عدالت کسی دعوے کا ریٹن سٹیٹمنٹ مانگتی ہے تاکہ پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جا سکے، پارٹی کا موقف سامنے آ سکے۔ اس کے لیگل ایشوز کے لیے 1990 سی ایل سی پیج 1362، پی ایل جے 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 1015 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ اس کے علاوہ 2013 ایس سی ایم آر سپریم کورٹ پیج 137، اس کے بعد 2008 سی ایل سی پیج 580 کہتا ہے کہ ہمیشہ اس امر میں عدالت کا جو رویہ ہے وہ لینینٹ ہونا چاہیے، اور عدالت بجائے حق دفاع ختم کرنے کے مقدمے کو التواء میں ڈال لے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے
پارٹی کا موقف سامنے آ سکے۔ اور 2008 CLC پیج 580 اور 1980 CLC پیج 1267 اور PLD 2012 لاہور ہائی کورٹ پیج 380 واضح کر دیتا ہے کہ بھئی مدعا علیہ کے خلاف تادیبی شک اگر سمجھی جائے آرڈر 8 رول 10 کو، تو وہ عدالت کو لینینٹ ویو رکھنا چاہیے، اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے، اور مدعا علیہ کا حق کے دفاع داخل کرنا جو ہے وہ غیر قانونی طور پر ختم نہ کیا جائے، اس کو مناسب موقع دیا جائے اور اس کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اور جب عدالت ایسا حکم روٹین میں کرتی ہے تو اس سیکشن یہ جو آرڈر 8 رول 10 ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت جواب دعویٰ ریکوائرڈ بائی کور کے اندر اس کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ مناسب وقت دیا جانا جو ہے وہ کرین انصاف ہے۔ رائٹ ٹو ڈیفنس جو ہے وہ انصاف کا بنیادی تقاضا ہے، اس کے بغیر جو ہے نیچرل جسٹس کا ڈاکٹرائن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یوزرپ ہو جاتا ہے، اور قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن PLJ 1989 لاہور ہائی کورٹ پیج 613 اور 2018 MLD پیج 2092 میں بھی کی گئی تھی، اور 1990 CLC پیج 1078 اور 2011 YLR پیج 763 اور 2010 CLC پیج 1402 اور 2013 SCMR پیج 137 میں اسی بات کو واضح کیا گیا۔ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر جواب دعویٰ داخل نہیں کیا گیا تو یہ پرزمپشن قانون نہیں انفر کر لیتا کہ اب مدعا علیہ نے مدعی کے دعوے کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن NLR 2003 اپیل کیسز پیج 177 میں آپ کو ملے گی، اور 2007 CLC پیج 409 اسی حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دیتا ہے۔ اور بے شمار موقع دیے جاتے ہیں، دین بھی پھر اگر عدالت اس سائڈ پہ نہیں، پارٹی نہیں آتی، تو پھر عدالت اس نہج پہ تادیبی کارروائی کرنے کی طرف آ سکتی ہے، لیکن اس میں بھی عدالت کو چاہیے کہ اپنا ویو لینینٹ رکھے۔ اس بات کو 2017 YLR پیج 863، 2018 MLD پیج 2092 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور 2011 YLR پیج 1025 اور 2007 CLC پیج 409، NLR 2003 UC پیج 173، NLR 2003 اپیل کیسز پیج 177۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ عدالت اگر مدعا علیہ کو لینینٹ ویو دیتے ہوئے جواب دعوے میں پھر بھی ٹائم دے دیتی ہے تو یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے، صوابدیدی اختیار ہے جس کو کوئی پارٹی ٹچ نہیں کر سکتی ہے، اور عدالت اپنی مرضی کرے گی اس میں، انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس بات کو 2008 CMR پیج 322 میں ڈسکس کیا گیا۔ اس کے علاوہ PLD 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 18 اور PLJ 2009 لاہور ہائی کورٹ پیج 23۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اگر حق دفاع ختم ہونے کے باوجود مدعی شہادت پیش کرنے سے تاخیر کرتا ہے تو پھر اٹ مینس کہ وہ بھی ڈیفالٹ کر گیا، تو مقدمہ خارج کر دینا چاہیے۔ اس حوالے سے PLD 2006 کراچی ہائی کورٹ پیج 148 اور اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے، اور
اس بات کو 2009 CLC پیج 471 اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ موقع دینے چاہیے جتنی عدالت دے سکتی ہے، اور باؤنڈ کرنا چاہیے مدعا علیہ کو کہ وہ جواب دعویٰ داخل کرے، اور اگر جواب دعویٰ نہیں آتا تو پھر مدعی اپنی شہادتیں لے آئے، لیکن اس سے پہلے اس کا حق دفاع ختم کر دیا جائے گا۔ اور اس بات کو 1994 CLC پیج 151 اور PLJ 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 18 اور 2009 CLC پیج 471 اور 2008 CLC پیج 580 واضح کرتی ہے کہ عدالت کو حق دفاع ختم اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے، مواقع دینے چاہیے، لینینٹ ویو اختیار کرنا چاہیے، اور یاد رکھے گا کہ جو اسٹرک آف رائٹ ٹو ڈیفینس آف ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایک انٹرم آرڈر ہے جو کہ ریٹ اس پہ لائے نہیں کرتی ہے، لیکن اس آرڈر کے تحت اپیل ہو سکتی ہے۔ آرڈر چونکہ ایک ایسا آرڈر ہے جو کہ پارٹی کو اسٹرک کر دیتا ہے، جب بھی انٹرم آرڈر اسٹرک کر دیتا ہے تو پھر اٹ مین وہ آرڈر اس کو آؤٹ کر دے گا، اس کے حق کو یوزرپ کر دے گا۔ لیکن عام طور پہ ہمارے ہم مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ اب رائٹ ٹو ڈیفینس ختم ہوا ہے تو ہم ریٹ میں جائیں، پہلے آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس کے خلاف، لوور کورٹ کے خلاف آپ جائیں گے اپیل میں، پھر آپ بعد میں جو ہے اس ہائی کورٹ میں جانے کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ریٹ لائی نہیں کرتی ہے، اس بات کو 2007 YLR پیج 1550 میں ڈسکس کیا گیا، اور اپیل ہو سکتی ہے اس انٹرم آرڈر کے خلاف اس حوالے سے کہ یہ ایسا انٹرم آرڈر ہے جو کہ پارٹی کو اسٹرک کر رہا ہے، اور 2012 YLR پیج 2092 اس بات کے اوپر ہمیں انٹرپریٹیشن دیتی ہے، اور 2008 CLC پیج 566 اور 2008 YLR پیج 293 جو ہے وہ اسی بات کے اوپر ہمیں کافی حد تک گائیڈ لائنس دیتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ عدالت اگر کسی پارٹی کا حق دفاع ختم کرتی ہے تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب حکم سنا دے گی، آرڈر آ جائے گا، بلکہ مدعی کو شہادت پیش کرنے کا وہ موقع دے گی، اور اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن 1988 CLC پیج 56 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایک سیول کوڈ کو ٹیکنیکل خامیوں سے بالا تار ہو کر میرٹس آف جسٹس جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور کیس کے حالات و واقعات کے مطابق ہی کوئی فیصلہ کرنا ہے، شہادتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے کہ جواب دعویٰ پیش نہیں کیا جا رہا ہے، موقع دینا چاہیے، اور لینینٹ ویو ہی اس حوالے سے ہونا چاہیے۔ اس بات کو 1990 CLC پیج 1078 میں بھی ڈسکس کیا گیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ عدالت کسی فریق کی جواب دعوے کے موقع کی میعاد میں اگر توسیع کرتی ہے اور وہ فریق پھر بھی جواب دعویٰ داخل نہیں کرتا ہے تو عدالت اس کا حق دفاع اسٹرک آف کر دیتی ہے، اور دعویٰ بغیر کسی ثبوت اور شہادت قلم بند کرنے کے جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا گرے ایریا میں فائل کر جاتا ہے، کیونکہ ہر عدالت جو ہے، عدالت کا ثوابدیدی اختیار تو تھا اسٹرک آف کرنے تک، اب چاہیے کہ وہ فوری طور پر مدعی اپنی شہادتیں لے آئے اور اس پر جرا جو ہے وہ اپنے ڈیفنس میں کر سکے جو ڈیفینڈنٹ پارٹی ہے۔ اس بات کو PLD 1982 لاہور ہائی کورٹ پیج 779 بھی اس بات کو انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ جب جواب دعویٰ داخل کرنے کی تاریخ آتی ہے تو جو اگر عدالت اس دن رخصت پہ ہوتی ہے یا بند ہوتی ہے، آئندہ تاریخ ٹل گئی ہے اور اس تاریخ کو جواب دعویٰ داخل نہیں کیا گیا کیونکہ یہ تاریخ ڈیوٹی ہیئرنگ نہیں تھی، اس لیے اس ٹیکنیکل ایشو کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی بھی
حق دفاع کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت جب موجود ہی نہیں تھی تو ریڈر کون ہوتا ہے کہ وہ آرڈر لکھ دے، اور اس کے لکھے ہوئے آرڈر کی کیا قانون میں حیثیت رہ جاتی ہے جب کسی پارٹی کے حقوق کو وہ ختم وہ تو نہیں کر سکتا۔ اس بات کو 2007 CLC پیج 409 میں بھی ڈسکس کیا گیا، اور 1994 CLC پیج 191 بھی اسی بات کے اوپر ڈسکس کرتا ہے۔ اور جب مدعا علیہ کا حق دفاع ریٹن سٹیٹمنٹ کو داخل نہ کروانے کی صورت میں ختم کیا گیا ہے تو دین مدعی کے گواہان آ جائیں گے، اور پھر مدعا علیہ اس پہ جرا اپنے ڈیفنس میں کر سکتا ہے، بحث میں حصہ لے سکتا ہے، ساری پروسیڈنگز جو ہیں اس کا حصہ بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے 1984 CLC پیج 890، PLD 1994 پشاور ہائی کورٹ پیج 161، اور PLD 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 18 جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے، اور 2016 CLC پیج 509 جو ہے وہ اسی پوائنٹ کے اوپر انٹرپریٹیشن ہمیں دیتی ہے، اور 2009 PLD پیج 239 جو ہے وہ بھی اسی پوائنٹ کو واضح کر دیتی ہے۔ تو دوستو چند باتیں تھیں رائٹ ٹو اسٹرک آف رائٹ، یعنی حق دفاع کا ختم ہو جانا، مدعا علیہ کا جواب دعویٰ اگر داخل ان ٹائم نہیں کیا تو اس میں کیا لیگل ایشوز اور جورسٹک ٹیکنیکلٹیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ CPC 1908 آرڈر 8 رول 10 جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے گائیڈ لائنز دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ڈسکشن تھی، میں نے کہا اپنے دوستوں سے بھی اس کو شیئر کرتے ہیں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے چھوٹے سے گپ شپ کے پروگرام کے ساتھ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔